السلام علیکم۔ قرآن کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ دو ورڈ اکثر آتے ہیں، القلب اور الفؤاد۔ دونوں کے معنی ترجمے میں آتے ہیں دل کے، یعنی ہارٹ، مگر یہ دونوں ورڈ بالکل بھی انٹرچینجبلی یوز نہیں کر سکتے، سینونیم نہیں ہے، بلکہ ان ورڈز کے پیچھے ایک ڈیپر میننگ اور معنی ہیں جو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو مفسرین حضرات کے تھرو ہمیں پتہ چلتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہ جانیں گے آج کے لیسن میں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ القلب اور الفؤاد، ان دو ورڈز کو جاننے کے لیے جو مین ورڈ ہے وہ ہمیں انالائز کرنا پڑے گا، وہ ہے العقل۔ اردو کا عقل وہ عربی سے ہی لیا گیا ہے، اسی سے ڈرائیو ہے، اور العقل کے معنی ہیں ریزن، لاجک یا انٹلیکٹ، سمجھ رکھنا، کسی بھی چیز کی سمجھ، عقل و فہم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم ایک اسکیل بناتے ہیں، اسکیل کا جو ایک ہینڈ ہے وہ اس کے ایکسٹریم کو ظاہر کر رہا ہے اور دوسرا ہینڈ دوسری ایکسٹریم کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ایک ایکسٹریم پہ ہم رکھ دیتے ہیں العقل، یعنی صرف اور صرف ریزن یوز کرتے ہوئے آپ کسی چیز کو دوسرا ورڈ ہم پڑھتے ہیں الفؤاد، صحیح ہے۔ الفؤاد یہ نکلا ہے فآدا سے، یہ اس کا جو بیس فارم ہے فآدا ہے۔ فآدا کا معنی ہے جلانا، ٹو برن اور ٹو اگنائٹ۔ اس کی ایگزامپل ہم ایسے دیکھتے ہیں، فعدت اللحم، اس کے معنی ہیں میٹ کوکڈ آن فائر، بھنا ہوا آگ پہ بھنا ہوا گوشت۔ فعدت اللحم کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آئی کوکڈ میٹ، میں نے گوشت بھنا، میں نے گوشت بنایا۔ تو الفؤاد اس کا مطلب ہے a place that is burning، وہ جگہ جو کنٹینیوسلی برن ہو رہی ہو، صحیح ہے، جو برن ہو رہی ہو۔ تو عربک میں جو الفاظ ہیں ان کو ان کے جو ظاہری معنی ہیں ان کو اکثر لیا نہیں جا رہا ہوتا کسی چیز دوسری چیز کو ڈیفائن کرنے میں، بلکہ ان کو ایز اے محاورتاً اس کا یوز کیا جا رہا ہو۔ تو الفؤاد کا مطلب ہم اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ روشن جگہ، یا وہ جگہ جو ایموشنز سے بلڈ اپ ہو، صحیح ہے، وہ جگہ جہاں پہ ایموشنز آپ کے بلڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم دل بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس کا معنی دل کے بھی آتے ہیں۔ مگر آپ یہ چیز نوٹ کریں، قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے، اور اگر ہم ریئل لائف میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بالکل ایموشنز کے تابع کر دیں، صحیح ہے، اپنی چاہتوں کے، اپنی خواہشات کے، جو ہمارے ایموشنز سے ہی بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ اکثر بعض اوقات ہمارے لیے کافی ڈینجرس یا ہمارے لیے بہت ہی مضر ہوتی ہیں۔ تو الفؤاد کو ہم رکھ دیتے ہیں اس ایکسٹریم پہ جہاں پہ آ جاتا ہے فل ایموشنز، صرف اور صرف ایموشنز۔ تو یہاں پہ دل کا مطلب ہے کہ دل کا استعمال وہاں جہاں پہ صرف ایموشنز کے لیے ہے، صحیح ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی آگے ہم اور دیکھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں القلب پہ۔ القلب اس کا مطلب بھی دل ہے، مگر القلب نکلا ہے قلبہ سے، اس کا معنی ہے ٹو چینج۔ تو القلب کا مطلب ہے a place of constant change، وہ جگہ جو کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہو۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو الٹا پھرے گا، and whoever turns back on his heels، ینقلب ٹرنز بیک، دیکھیں یہاں پہ قلبہ کی ہی ایک دوسری فارم نظر آ رہی ہے، ینقلب، تو یہاں پہ بھی اسی مطلب سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ ٹرن بیک کا مطلب چینج کر لینا، ایک رخ سے دوسری رخ آپ مڑ جائیں گے۔ دل کیونکہ کبھی ایموشنز کے تابع ہو جاتا ہے، تو کبھی عقل کے تابع رہتا ہے، تو کبھی درمیان میں رہتا ہے۔ دل کی حالت، اس کی کیفیت چینج ہوتے رہتی ہے، وہ ایک کانسٹنٹ چینج میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں رہتا، ہمیشہ کانسٹنٹلی چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی انسان دل اور عقل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان صرف دل، آپ کے کہہ لیں کہ ایموشنز دل کے اوپر، اس کے دل کو کنٹرول کر لیتے ہیں بالکل، اور وہ بالکل ایموشنز کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ ریئل لائف میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے القلب کو ہم رکھ دیتے ہیں بیچ میں، کبھی وہ فل ایموشن کی طرف، یا کبھی فل ریزن کی طرف، یا کبھی بیلنس رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. او چینجر آف دا ہارٹس میک مائی ہارٹ فرم اپون یور ریلیجن. او چینجر آف دا ہارٹس معنی اے دلوں کے پھیرنے والے یا اے دلوں کے قابو کرنے والے، کنٹرول کرنے والے. میک مائی ہارٹ میرے دل کو مضبوط کر دے اپنے دین پہ. صحیح ہے، یا آپ کے دین پہ. اب ہم پڑھتے ہیں ان دونوں مطلب کا جو انالائز کرتے ہیں القلب الفعات کو قرآن کے آیات کے تھرو. صحیح ہے، آئیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑ بیٹھا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر ہی کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے. آیت کا جب ہم یہ حصہ پڑھتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے دل کے لیے وہ ہے فؤاد. اور اب اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو ادھر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑ بیٹھا. صحیح ہے، یہ جب ہوا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا. یہ وہ واقعہ ظاہر کر اس میں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں کہ جب موسیٰ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ ایک وحی کی اشارہ کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے جو دریا میں بہا دو. صحیح ہے، تو جب فرعون کی فوج نے یا فرعون نے جب بچے کو اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، تو وہاں پہ کیونکہ دشمن کے ہاتھوں میں اپنا بچہ دیکھنا ایک ماں کے لیے کس کو گوارا ہوتا ہے، کسی بھی ماں کو گوارا نہیں ہوگا. تو اور جب بچے کی بات آتی ہے تو ماؤں کا دل بہت زیادہ ہی آپ کہہ لیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ ایموشنز بلڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے فؤاد کا. اور فؤاد مینز یہاں پہ آ رہا ہے کہ جب ان کا دل حوصلہ چھوڑ بیٹھا یا بیٹھ جاتا کیونکہ وہ اپنے ایموشنز کے تابع ہو جاتے ہیں بالکل. مگر پھر آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت ہی ایموشنز بہت ہی سینسٹیو اس ایک وہ وقت تھا اور وہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی ایموشنل ہو گئی تھی کیونکہ اپنے بچے کو دشمن کے ہاتھوں دیکھنا تو یہ ظاہر ہو جاتا ان سے یہ. مگر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرما رہا ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ استعمال کیا وہ ہے قلب کا. صحیح ہے، تو ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، صحیح ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل کو کنٹرول نہیں کرتا یا ان کے آپ کہہ لیں کہ مضبوط نہیں کرتا تو وہ اپنے ایموشنز کے بالکل تابع ہو جاتی ہیں اور فوج کو پتہ چل جاتا کہ یہ وہی بچہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ یہ وہ بچوں میں سے ایک بچہ رہ گیا جن کو وہ لوگ قتل کرتے اس زمانے میں، اس وقت میں جو بچوں کو قتل کر رہے تھے تو ان کو اندازہ ہو جاتا. تو اسی طرح ایک اور آیت دیکھتے ہیں وَقُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. اگین یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اور اس آیت کو اگر آپ پورا بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہاں پہ ورڈ ایک تو استعمال ہو رہا ہے فؤاد کا. صحیح ہے، اور یہاں پہ عقل کا یہ ریزن کا استعمال فی الحال نہیں ہو رہا. یہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں یہ اس آیت کے تھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کنسول کر رہے تھے، ان کو حوصلہ دے رہے تھے، تسلی دے رہے تھے. اس وجہ سے کیونکہ اس وقت اس زمانے میں آپ کہہ لیں کہ شروع میں کافروں نے اور جو جتنے بھی یہود تھے نصارہ کافر جتنے بھی کافر تھے ان کی باتیں ان کا عمل ظاہر سی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا ہی گراں گزرتا تھا کہ وہ لوگ جو بھی الزامات لگاتے تھے جو بھی کہتے تھے
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان قصوں کے تھرو، ان اسٹوریز کے تھرو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر ہیں الصلوۃ والسلام، ان سب کے جو قصے سامنے رکھے، وہ ان کو تسلی دینے کے لیے ہے، ان کے ہارٹ کو، ان کے دل کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، ان کو کنسول کرنے کے لیے تھا، تاکہ وہ اپنی ہمت بالکل بھی نہ ہاریں۔ تو اس آیت کو اگر ہم پورا بھی پڑھیں تو اس میں ایک جگہ پہ ہے کنسول یور ہارٹ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تسلی بھی دینی تھی، اور یہاں پہ مومنین کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے لیے ذکر ہے، اس میں ایک ریممبرنس ہے کہ تو وہ بھی اس سے کچھ سیکھیں۔ تو یہاں پہ فؤاد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کنسول کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ قلب کا ورڈ استعمال ہوا۔ تو القلب اور الفؤاد معنی تو دونوں کے ترجمے ہمیشہ آپ دل کے ہی لیں گے، مگر ان کے پیچھے ایک گہرے میننگ ہے۔ جتنے بھی اولو الالباب حضرات ہیں، اہل علم جن کو کہتے ہیں آپ، اور مفسرین اکرام، صحیح ہے، تو بہت سے مفسرین اکرام کی کچھ اور رائے ہے، کسی کی کچھ اور رائے ہے۔ کچھ کے نزدیک القلب فہم اور اس کی طرف آ جاتے ہیں، ایموشنز وغیرہ کی طرف۔ کسی کے نزدیک القلب کے معنی روح کے کانٹیکس میں بھی آ جاتے ہیں، القلب کو وہ روح کے ساتھ اس کا کانٹیکس جوڑتے ہیں۔ مگر یہ ہمارا مقصد تھا آپ کے سامنے ایک رکھنا کہ مفسرین اکرام کا ایک کام کہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی جو ترجمہ ہے، اس کی جو میننگ ہے، اس کی خوبصورتی کو پہنچنے کے لیے جو اجتہاد کیا اور جو محنت کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔